إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اس سے پیشتر آیت میں مطلقہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور ان کے عائلی، سماجی، معاشرتی و معاشی، مادی اور مالی وغیرہ حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ میں خاص طور سے ان کے ازدواجی حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی ان کو نکاح ثانی دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکا جائے. عام طور سے دور جاہلیت میں مطلقہ خواتین کو دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا جاتا تھا. پہلا شوہر وہ خود دوسرا نکاح کرنے سے رکاوٹ بن جاتا تھا اور اس کو اپنی غیرت اور حمیت کے خلاف سمجھتا تھا. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خاندان کے افراد خود اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کرتے تھے. ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ بہن نے ایک نکاح کیا اور ان کو طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد جب عدت گزر گئی تو ان کے شوہر نے ان کو دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کی بہن وہ راضی بھی ہو گئی، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ اس پر خفا ہوئے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تمہارا اکرام کیا تھا، اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا اور تم نے اس کی بے اکرامی کی، لہذا میں دوبارہ تمہارے نکاح میں اس کو نہیں دوں گا. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. انہوں نے اپنی چچا زاد بہن کو نکاح سے اسی طرح سے روکا. یہ واقعات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچے. اللہ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا اور حکم ہوا کہ نہیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے. جب حضرت معقل کو اور حضرت جابر کو اللہ کا یہ حکم معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کیا، توبہ کی اور اپنی بہن کا نکاح انہوں نے کر دیا. بہرحال اس دور میں بھی بہت سے لوگ اس کو اپنی شرافت اور اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنی بہنوں کا نکاح دوبارہ کرنے سے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. لہذا شریعت اسلامی اس سے روکتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلقہ خواتین کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہے. اللہ کا یہ حکم ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے عورتوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ عدت کو پہنچ جائیں. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں
اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تھا، وہاں بتلایا گیا تھا کہ وہ مجازی معنی میں ہے، وہاں بلغنا قاربنا کے معنی میں ہے، لیکن یہاں بلغنا اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں فلا تعضلوہن، عضل یعضل عدلن کے معنی آتے ہیں روکنا اور کسی طرح کی تنگی اور دشواری پیدا کرنا، تو اللہ کا یہ حکم ہے فلا تعضلوہن، یہ حکم شوہروں کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ حکم گھر کے اولیاء سرپرستوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ پہلا شوہر جس نے طلاق دی ہے وہ رکاوٹ بن جاتا تھا، اور جہاں کہیں دوسرا نکاح ہوتا تھا بس وہ رکاوٹ کھڑی کر دیا کرتا تھا۔ لہذا ان شوہروں کو بھی حکم ہوا کہ اب جب ان کو تم طلاق دے چکے ہو تو ان سے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ فلا تعضلوہن ان ینکحنا، یعنی من ان ینکحنا، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں ازواجہن، اپنے شوہروں سے۔ لہذا یہ شوہروں کو بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اور گھر والوں کو بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ فلا تعضلوہن سے مراد گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، کہ گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم رکاوٹ نہ بنو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ ازواجہن سے مراد ان کے پہلے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہاں فلا تعضلوہن سے مراد گھر والے ہوں تو ازواج سے مراد یعنی ان کے جو شوہر ہیں، پہلے شوہر ہیں، ان سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں، دوبارہ ان کی زوجیت میں جانا چاہتی ہیں تو تمہیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں معروف طریقے سے۔ اور واقعتاً شریعت نے کیسی بات فرمائی ہے، یہاں بہت اعتدال کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے، جب وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اور نکاح جب ہو تو وہ معروف طریقے سے ہو۔ یہ معروف کا مطلب ہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر وہ نکاح شریعت کے دائرے میں ہو رہا ہے تو رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کفو میں ہو رہا ہے، خاتون وہ بچی دیندار ہے اور وہ دیندار گھرانے میں ہی نکاح کر رہی ہے تو پھر زبردستی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور جب نکاح مہر مثل پر ہو رہا ہو اور اس میں خاندان کے وقار کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر زبردستی رکاوٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ریتی اور رواج کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، لہذا شریعت اسلامی ان کو اپنی اس نازیبا حرکت سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ یاد رکھو جب شریعت کی روشنی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر اب ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ فرمایا گیا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کے ذریعے سے یعنی یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں یوعظ بہ، اس سے نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی ان احکام شریعت میں خیر خواہی ہے ان لوگوں کے لیے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، ذالکم سے اشارہ اسی طرف ہے، فلا تعضلوہن، ان کو کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یہ رکاوٹ بننا یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر تم رکاوٹ نہیں بنو گے اور شریعت کے احکام کا پاس و لحاظ رکھو گے تو یہ بہت بہتر ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور پاکی کی بات ہے۔ اور واقعتاً اگر شریعت کے ان احکام کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر تمام وہ گناہ اور معصیتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے جن سے انسان بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ خفیہ روابط، اغوا، فرار اور پھر بدکاری کے دروازے جو کھلتے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر جو بدتمیزیاں وجود میں آتی ہیں وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لہذا قرآن مجید کہتا ہے اگر ان احکام کا پاس و لحاظ رکھو گے تو تمہارا خاندان، تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج وہ بہت پاکیزہ رہے گا، اس کے اندر اس طرح کی کوئی گندگی وجود میں نہیں آئے گی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے، یعنی یہ سب حکمتیں اور احکام شریعت کے مصالح یہ تم نہیں جانتے ہو۔ عام طور سے جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں
وہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، میں اس نکاح کو کرنے سے روک رہا ہوں اس لیے کہ اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنی دانش مندی کی داد اپنے آپ کو دیتا ہے۔ شریعت اسلامی اس موقع سے کہتی ہے اصل احکام شریعت ہیں، شریعت کو انسان آگے رکھے اور اس بات کو جانے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ مطلقہ خواتین کو نکاح ثانی سے نہیں روکا جائے، جس سے ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ معاشرے اور سماج میں اگر اس طرح کی مطلقہ خواتین ہوں تو ان کا نکاح ثانی ہونا چاہیے، اور گھر کے لوگوں کو خود اس کی فکر کرنا چاہیے، اور اگر اتفاق سے گھر کے افراد اس کی طرف توجہ نہ کر سکیں اور وہ خود اگر اس سلسلے میں پیش قدمی کریں تو یہ شرعاً کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اس کو معاشرے اور سماج میں معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مطلقہ خاتون ہیں اور انہوں نے نکاح کی پیشکش کی ہے یا انہوں نے نکاح کا اظہار کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جو اپنی جوان بہنوں کو اسی وجہ سے یہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر، کیا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کیا ہمارے گھر میں رہنے کو جگہ نہیں ہے، اور وہ اپنی بہنوں کو نکاح کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک شرعی اور بشری ضرورت ہے جس میں کسی بھی انسان کو، اور وہ انسان جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شریعت اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔